ناظرین، ایک منصوبہ انسان بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ طاقت کے نشے میں کچھ لوگ خود کو خدا سمجھنے کی بھول کر لیتے ہیں، لیکن ایسے بدبختی کے ماروں کا انجام کیا ہوتا ہے وہ کسی سے معافی نہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ توشہانہ نیب کیس میں عمران خان کے مزید فزیکل ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ احتساب عدالت نے جیل سماعت کے دوران عمران خان کو جوڈیشنل کر دیا، اب ضمانت بعد از گرفتاری دائر کر سکیں گے۔ اس خبر میں تحریک انصاف کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ اب جو بھی ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ پہلے تو سارے منصوبے لندن پلان کے تحت بن رہے تھے، لیکن اب کسی نہ کسی سطح پر پاکستان کے لنگڑے لولے نظام کو ہی سہارا بنا کر عمران خان کی جیل سے باہر آنے کی راہ ہموار کی جا سکتی ہے۔ ویسے بھی کپتان نے تاریخ بدل کے رکھ دی۔ اگر کپتان کہتا کہ ان کے نزدیک آئین اور قانون کی کوئی اہمیت نہیں تو کوئی یقین نہیں کرتا، لیکن انہوں نے کپتان دشمنی میں آ کے 90 دن میں الیکشن نہ کروا کے آئین کو روند کے کپتان کی بات پہ مہر تصدیق ثبت کی۔ کپتان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سرٹیفائیڈ چور اور بگوڑے کو باہر سے بلا کے اس کے سارے کیسز انہی کورٹوں سے معاف کروا دیے جن کورٹوں نے اسے سزا دی تھی۔ پہلے مرتبہ الیکشن ان ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے مینیج کروانے کا بندوبست کر لیا گیا، جنہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی خاطر پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ MPOs کے آرڈرز جاری کیے۔ کپتان نے ریاست کے ساری ہی میر جعفر اور میر صادقوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر کے عوام کے سامنے ننگا کر دیا۔ اب عوام کی باری ہے، 25 کروڑ عوام نے پوری طاقت سے ان طاغوتی قوتوں سے ٹکرانا ہوگا۔ کپتان اپنے حصے کا کام کر چکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ کل مجھے خوشی ہوئی، چیف جسٹس صاحب رات تک عدالت میں بیٹھے رہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہماری انسانی حقوق سے متعلق درخواستیں کون سنے گا۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر چیف جسٹس ہماری درخواستیں بھی سنتے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ جس کیس سے متعلق کوئی بات نہ کر سکے اس پر کیا کہیں۔ اگر ظلم بند ہوگا تو الیکشن صاف و شفاف ہوگا، اگر ہمارے امیدواروں کو جیل میں ڈالا جائے گا تو الیکشن کس طرح شفاف ہوگا۔ علاوہ ازیں خصوصی عدالت کی جانب سے سائفر کیس کی ان کیمرہ سماعت کے فیصلے پر علیمہ خان نے سوال اٹھایا کہ سیکرٹ رکھ کر کیا عمران خان کو سزائے موت سنا دیں گے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ یہ اب عمران خان کو بھی تیزی سے اسی راستے پر لے کر جا رہے ہیں، اسی لیے عمران خان کے بیٹوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ UK کے کورٹ میں کیس فائل کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کی ہمشیرہ نے کہا کہ سائفر کیس عمران خان پر نہیں بلکہ پاکستانی عوام پر ہے، کیونکہ عوام کی چنی ہوئی حکومت گرانے کا پیغام بھیجا گیا تھا۔ جب سے حکومت گرائی گئی ہے سب سے زیادہ سزا تو پاکستان کے لوگ برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی آپ میڈیا والوں سے پوچھو عمران خان کا نام کیوں بند کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں اوپر سے آرڈر آیا ہے، جس سے پوچھو وہی کہتا ہے اوپر سے آرڈر آیا ہے۔ علیمہ خان نے الزام عائد کیا ہے کہ ہمیں گھر سے نکلنے کے بعد فالو کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے ہی ملک میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمیں کوئی خوف نہیں ہے، سب پر پریشر ڈالا جا رہا ہے۔ میڈیا کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہی ہوگا۔ میڈیا کے بغیر فری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد سے روایت کیا جاتا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی ناانصافیاں انصاف کے ایوانوں میں ہوئی ہے۔ اس قول کے حوالے سے پاکستانی عدلیہ کی ناانصافیاں ملک کی روح اور جسم پر مسلسل کچوکے لگاتی رہی ہے۔ جسٹس منیر کے بدنام زمانہ مولوی تمیز الدین کیس میں فیصلے کے بعد بھٹو پھانسی کیس نے تو اس بات پر مہر تصدیق ثابت کر دی کہ میلارڈز میں اگر غصہ، تعصب، حسد اور لالچ آ جائے تو کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ سب کو علم ہے کہ جسٹس مولوی مشتاق کا بھٹو سے ذاتی عناد کہ اسلم ریاض حسین کو کیوں چیف جسٹس بنایا، اور ہم نے قدرت کا انتقام بھی دیکھا کہ مولوی مشتاق کے جنازے پر شہید کی مکیوں نے حملہ کر دیا۔ اہل جنازہ میت کو چھوڑ کر بھاگ گئے، مولوی صاحب کی میت بیچاری اکیلی پڑی رہ گئی۔ ہماری روایت میں ہے کہ اسی دنیا میں بھی اعمال کا حساب دینا پڑ جاتا ہے۔ مولوی مشتاق کے ساتھ بھی شاید ایسا ہی ہوا۔ جسٹس انور الحق اور ان کے ساتھی ججوں کی اکثریت بھی بھٹو صاحب سے اختلاف رکھتی تھی، کچھ خوف اور دباؤ کا شکار تھے، اس لیے بھٹو کے خلاف فیصلہ دیا۔ جسٹس انور الحق کو بھی اس فیصلے کے نتائج بھگتنا پڑے۔ عالمی عدالت انصاف کے انتخاب میں بری طرح ہارے اور آخری عمر میں تنہائی کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بات کریں نواز شریف کی تو نواز شریف مسلسل سوال پوچھ رہے ہیں کہ انہیں کس جرم کی پاداش میں نکالا گیا۔ اب وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عوام کو اتنی بڑی سزا کیوں دی گئی۔ یہ سوال وہ کس سے کر رہے ہیں اتنا تو معلوم نہیں، تاہم یہ سوالات وہ غالباً عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ عوام کو بھلا ان سوالوں کا جواب کہاں معلوم، وہ تو بولے بادشاہ ہیں، جس طرف لگاؤ لگ جاتے ہیں۔ ان سوالوں کا جواب تو خود سیاستدان ہی دے سکتے ہیں، جو کبھی ایک طرف ہو جاتے ہیں اور کبھی دوسری طرف۔ اگر وطن عزیز کی سیاست سے لاڈلا بننے کی دوڑ کو ختم کر دیا جائے تو پھر سیاستدانوں کو ایسے سوالات پوچھنے
کی ضرورت پیش نہ آئے، جیسے نواز شریف پوچھ رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی عوامی بالا میں بیٹھے یہ پوچھتے ہوں گے میرے خلاف تحریک کیوں چلی تھی، اس بات کی حمایت کون کر رہا تھا، جب مذاکرات میں معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے تو شب ہون کس نے مارا تھا۔ آج جس مقدمے کی سپریم کورٹ میں دوبارہ سماعت ہو رہی ہے وہ اچانک کیسے کمپنی کے ہتھے لگ گیا تھا اور ضیاء الحق نے اسے بھٹو کو راستے سے ہٹانے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عوام کو تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ باندھ باندھ کی بولیاں بولنے اور حد درجہ اختلافات رکھنے والی سیاسی جماعتیں اچانک کیسے اور کس کے اشارے پر اکٹھی ہو جاتی ہے۔ یہ بھٹو کے خلاف بھی اکٹھی ہوئی، بے نظیر کے خلاف بھی، نواز شریف کے خلاف تحریک چلی تو یہ اکٹھی تھی، اور عمران خان کی باری آئی کبھی یہ سیاسی جماعتیں ملک میں جمہوریت اور سیاسی استحکام کے لیے بھی اکٹھی ہوئی ہیں۔ اس وقت کیا ان کا ذہن معاف ہو جاتا ہے اور روبوٹ بن کر اوپر سے آئے ہوئے فیصلوں کی پیروی کر رہی ہوتی ہے۔ جو باتیں نواز شریف کر رہے ہیں ایک زمانے میں بے نظیر بھٹو نے بھی اقتدار سے نکلنے اور جلاوطنی ہونے پر کی۔